36 سال بھی کسی مسجد مدرسہ میں پڑھ لے، اگر آپ کو قرآن مجید کا مفہوم نہیں آتا تو سمجھ لیں آپ نے 36 سال ضائع کر دیے۔ یا بڑے بڑے لمبے نام بنا کے ساتھ میں لگا کے یہ قیامت کے دن یہ حجت بن جائیں گے کہ میں نے قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اور پڑھنے کا انداز نہیں سیکھا اور معانی کا خیال نہیں کیا۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنے سے لذت نصیب ہو تو سمجھ لے رب کی رحمت کا دروازہ اس کی طرف کھلا ہوا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب لائق التكريم سامعين مكرم۔ قرآن مجید ایک منفرد اور بے مثال نوشتہ ہدایت ہے۔ یہ کتاب رحمت بھی ہے، کتاب برکت بھی ہے اور کتاب حکمت بھی ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس کتاب کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بطور دستور نازل کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ دستور کا ہر آرٹیکل، ہر دستوری شق اپنے اندر ایک دنیا رکھتی ہے اور انسانی زندگی کے متعدد زاویوں کو روشن بھی کرتی ہے اور بارونق بھی بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے ماضی قریب و بعید میں جس نے بھی اس دستور کو سمجھ کے زندگی گزاری وہ بختور کہلایا، خوش نصیب بنا، سعادت مند لوگوں کی صف میں شامل ہو، اور اسے ہی علمی برتری اور بلندی سے اللہ ذو الجلال نے نوازا۔ اس دستور کی فہم، اس دستور کی بصیرت، یہ بڑی عقل کی بات ہے جس کو قرآن نے بھی یوں بیان کیا ہے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے صرف چند چیزیں ہی رکھ سکوں گا۔ پہلی چیز، فہم قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی فہم، قرآن مجید کو سمجھنا۔ اگر انسان اس کے اگلے مرحلے پر منتقل ہو تو الفاظ کے معانی کا صحیح تصور حاصل کرنا۔ اگر اس کے اگلے سٹیپ پہ انسان جائے تو اللہ عز و جلال کی طرف سے آیات بینات، اس سے نتائج اخذ کرنے کے لیے جو انسان کے اندر پختگی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا، دلالات کو سمجھنا، یہ فہم قرآن ہے۔ اس لیے امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، قرآن مجید کی فہم جس کو نہیں ہے، جس کے معانی اور مطالب اور مدعا اور مفاہیم سے واقف نہیں ہے، وہ کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت سے لذت نہیں حاصل کر سکتا۔ من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر
شخص کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اس کی فہم نہیں ہے، اور فہم کے بعد تقویٰ نہیں ہے، غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لم يدرك من لذة القرآن شيئا، وہ قرآن مجید کی ادنیٰ بھی لذت سے واقف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کے معانی اور مطالب سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کو عام کتاب کی طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے سے راحت نصیب نہیں ہو رہی، لوگوں کو چین نہیں مل رہا۔ عرب کو دیکھیے، جہنم کی چند آیتیں اگر اکٹھی آ جائیں تو ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا کرتے بلکہ سوال کیا کرتے تھے، ابنی اعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويلا كيف يلتز بقراءته۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے لیکن اسے معانی اور مفاہیم سے واقفیت نہیں ہے، وہ لذت کیسے لیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے لذت نصیب نہیں ہوتی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے تفقد اللذة فی ثلاثة، زندگی میں 3 چیزوں میں لذت کو تلاش کیا، فی الصلاة، نماز کے اندر، والذکر، اللہ کے ذکر میں، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت میں۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنے سے لذت نصیب ہو، ذکر الہی میں پرکیف اور پرسکون ہو جائے، اور نماز پڑھنے سے اس کی سعادتیں سر سے پاؤں تک اسے سرشاری محسوس ہو رہی ہو، تو سمجھ لے رب کی رحمت کا دروازہ اس کی طرف کھلا ہوا ہے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اور اگر تمہیں نماز پڑھنے سے سکون نہیں آتا، قرآن پڑھنے سے تمہیں سکون نہیں ملتا، لذت نہیں آتی، اللہ کے ذکر سے حلاوت محسوس نہیں ہوتی، تو یاد رکھنا رب کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس رحمت کے دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے اور قرآن مجید کی مٹھاس اور چاشنی کو پانے کے لیے اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کے مدعا سے واقفیت ضروری۔ اگر انسان کو قرآن مجید کا فہم نہیں ہے تو سمجھ لے وہ خیر اور بھلائی جو اللہ جلال نے اس عظیم کتاب میں رکھی ہے اس سے محروم ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الا انبئکم بالفقیہ حق الفقیہ، میں آپ کو اس حقیقی فقیہ کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے صحیح فہم رکھنے والا، یہ ہے گہری فہم رکھنے والا، الذي لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص في معصية الله۔ ایسا شخص جو کبھی بھی دنیا کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا اور کبھی بھی برائی کے راستے نہیں دیتا، رخصتے نہیں دیتا، یہ ہے قرآن کی گہری فہم رکھنے والا۔ جو چھوٹی سی بات کا حجم بڑھا کے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے کہ تم تو کافر ہو گئے،
اور تمہارا تو یہ حال ہونے والا ہے، نہ جانے قبر حشر میں تیرا کیا بنے گا۔ اور اس قدر اس کو مایوس کر دینا اللہ کی رحمت سے، یا بڑے سے بڑے گناہ پہ بھی مرجیہ کی طرح، اباحیت پسندوں کی طرح پرواہ نہ کرنا، یہ لوگ کبھی بھی فقہ کے قریب نہیں گئے۔ اصل فقیہ ہوتا ہے جو مخلوق کو خالق کی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے اور کبھی بھی گناہوں کی حیلے بہانے اور راستے نہیں دیتا۔ ساتھ ہی فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفہم، اس عبادت میں کوئی بھی خیر نہیں ہے جو بغیر فہم کے کی جائے۔ ایک شخص کھڑا ہے قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین سے جب کوئی نصیحت پوچھی جاتی، ایسے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، وہ نصیحت کیا کرتے نماز سوچ کے پڑھا کرو، یہ سوچا کرو تم کیا پڑھ رہے ہو۔ وَلَا خَيْرَ فِي فِقْهٍ، اس فقہ میں بھی خیر نہیں جس کے اندر تدبر نہ ہو۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ صرف جزیات اور کلیات کو جوڑ کے مسائل کو اخذ کرنا، استنباط اور استدلال کی گتھیاں سلجھانا اور عمل نہ کرنا، اس شخص کو کیا فائدہ دے گی؟ یہ قواعد، یہ اصول، یہ ضوابط کیا فائدہ دیں گے؟ ایمانیات اور اسلام یہ عملی شکل کا نام ہے۔ انسانیت عمل سے بنتی ہے، قواعد کو یاد کرنے سے تو نہیں بنے گی۔ وَلَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ، اور وہ قرآن مجید کی قراءت جس کے اندر تدبر مفقود ہے، اس قراءت میں بھی کوئی خیر محسوس نہیں ہوگی اس کے لیے، کیونکہ قرآن مجید تو شفا ہے، اس کے الفاظ، اس کے مطالب، اس کی محبت، یہ اللہ عز و جلال نے دنیا جہان کی خیر و برکت کا مجموعہ بنایا۔ قرآن مجید کی فہم سے جو محروم ہوتا ہے، سمجھ لو کہ دنیا کی بہترین تہذیب و تمدن سے محروم۔ اس لیے سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، وہ کہا کرتے تھے الذي قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره وكالأعمى أو كالأعرابي، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن اس سے معانی سے، تفسیر سے واقفیت نہیں ہے، سمجھ لو ایسے جیسے وہ اندھا ہے یا دیہاتی ہے۔ دیہاتی بھی تہذیب و تمدن سے آگے ہوتے ہیں بسا اوقات، کیونکہ حدیث کے الفاظ صحیح الجامع کی روایت ہے من بدا جفا، جو بھی اس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اس کا مزاج اکھڑا ہوا بن جاتا ہے۔ ومن اتبع الصید غفل، جو شکار کا شوقین اس طرح ہو جاتا ہے کہ بس اسے کوئی پرواہ نہیں ہے نمازوں کی، وہ پھر دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ فَقَدِ افْتُتِنَ، جو بادشاہوں کے در و دربار میں حاضری کو سعادت سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی فتنوں سے نہیں بچتا۔ تو قرآن مجید کی فہم سے محروم انسان اس اندھے کی طرح ہے جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کی رنگینی بڑے بڑے لوگوں کو بہا کے لی جاتی ہے، اس کی رونقیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، بیت اللہ جیسی، قرآن جیسی، لیکن جس طرح آنکھوں کی روشنی سے محروم انسان کسی بھی چیز سے لذت نہیں حاصل کرتا جو قرآن کی معانی اور مطالب اور مفاہیم اور مدعا اور
یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں یہ مبارک اساتذہ کرام یہ ہمارے سروں کے تاج پیچھے بیٹھے محنت کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، لیکن شاید یہ داعیہ بہت کمزور ہو گیا ہے کہ آج اگر یہ پوچھ دیا جائے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن ترجمے سے آتا ہے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ کسی گیدرنگ میں آپ ہاتھ کھڑے کروا کے دیکھیے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو 14 والیوم کی لا کی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے 6 باروں کا ترجمہ کر سکے۔ اور جو دستور سے واقف نہیں ہے، اس کی زندگی میں وہ فیوز و برکات آئے بھی کیسے؟ اتفاق سے ایک شخص امریکہ سے آیا، اس کی خواہش تھی کہ میں ملاقات کروں، بیٹھے، کہتے میں آپ سے قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہتے میں جب امریکہ میں گیا تو میں چونکہ مسلمان تھا تو میں اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا تھا کہ میں اسلام کا چیمپئن ہوں۔ ایک دن کچھ لوگ آئے جو نان بلیورز تھے، جیوز میں سے یہودی آئے اور دیکھتے ہیں کہ نماز ہو رہی، کہتی یہ لائن بنا کے کھڑے ہیں، یہ کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے وہ ایک آگے کھڑا ہے تو کچھ بول بھی رہا ہے، یعنی کہ وہ امام جو لیڈ کر رہا ہے۔ تو اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے، من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی، جو اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے نماز پڑھ لے، ومن اراد ان یکلمہ اللہ، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ جلال اس سے کلام فرمائے، فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے قرآن پڑھے۔ اگلا اس کا سوال یہ تھا کہ یہ جو اللہ سے باتیں کر رہا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ چلو اس سے پوچھتے تھے۔ اس سے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہتے تم کچھ بول رہے تھے؟ کہتے میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتے قرآن کیا ہے؟ کہتے اللہ کی کلام ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی تھی۔ اچھا اللہ سے باتیں کیا کر رہے تھے؟ کہتے یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ تو کہا لگا کہ چلا وہ کہتا ہے دیکھو یہ ہے مسلمان جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ کہتا ہے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ میں اسلام کا چیمپئن بنا پھرتا ہوں، مجھے تو فاتحہ کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اور جب وہ آیا تو اس خوشی سے وہ خبر دے رہا تھا کہ اللہ کے فضل، اس کی عنایت اور توفیق سے میں نے اب پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اور سمجھا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، آپ 6 سال کے بجائے 36 سال بھی کسی مسجد مدرسہ میں پڑھ لیں، اگر آپ کو قرآن مجید کا مفہوم نہیں آتا تو سمجھ لیں آپ نے 36 سال ضائع کر دیے، کیونکہ قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ جس طرح ایمان لانا اس کا حق ہے، جس طرح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا حق ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی طرح اسے سمجھنا بھی حق ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید کی تلاوت کا حق جو ادا کرتے ہیں کون سے لوگ ہیں؟ یشترک فیہ اللسان والعقل والقلب، جب تک انسان زبان، عقل، دل تینوں کو استعمال نہیں کرتا وہ قرآن کا حق
ادا نہیں کر سکتا۔ فحظ اللسان تصحیح الحروف بالترتیب، زبان کا حصہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو انتہائی عمدگی سے پڑھے۔ فحظ العقل تفسیر المعانی، اور عقل کا کیا حصہ ہے کہ وہ ان الفاظ کے معانی سے واقف۔ وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والانتمار، اللہ ذوالجلال نے جس بات کا حکم دے دیا، جس بات سے منع کر دیا، اس سے سبق لینا، اس کے اثر کو قبول کرنا، یہ دل کا حق۔ پھر آخر میں کہتے ہیں فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ، زبان قرآن مجید خوبصورت پڑھے گی، عقل اس کی ترجمانی کرے گی، اور دل اس سے نصیحت دے کے زندگی کا حصہ بن جائے۔ عمرو بن مرہ رویا کرتے تھے اور کہتے تھے ما مررت بآیت من کتاب اللہ لا اعرفها الا احزنتنی، میں نے جب بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی اور اس کا معنی مجھے نہ آتا تو یہ مجھے غمگین کر دیتی۔ کیوں؟ لأنی سمعت اللہ یقول، کیونکہ میں نے اللہ جلال کے کلام کو سنا ہے۔ اللہ جلال فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن مثالوں کو سمجھتا وہ ہے جو عالم ہے۔ وہ کیوں غمگین ہوتے؟ اس کا مطلب ہے مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے تو میں عالم نہیں ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے، جس شخص کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا وہ اپنے ساتھ 20 القابات لگا لے، وہ علامہ کہلوائے، وہ عالم نہیں، علامہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہی ایک فینومینا ہے، یہی ایک پریشانی ہے۔ کتنا بڑا نام ہوگا لیکن قرآن کی چند آیتیں سنیں گے، سننے والا شرمندگی میں ڈوب رہا ہو، توفیق ہی نہیں۔ یہودیوں کی زبان انگلش میں غلطی کرنے کو بےعزتی محسوس کرتے ہیں کہ یہ انگلش ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ برٹش پرننسیشن نہیں ہے یا امریکن پرننسیشن نہیں ہے، لیکن توفیق نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ صحیح پڑھ جائے۔ ڈگریاں لینے کے لیے بچے بھی سوا ہو رہے ہیں، نوکریوں کے یہ 25 سال گزارنے کے لیے اولادوں کو دشمنوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کون پڑھے گا؟ کہاں سے وہ لوگ آئیں گے کہ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے؟ عائشہ کہاں تھی؟ اللہ کے رسول میں قرآن کی تلاوت سن رہی تھی، کیا کمال کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا کون تھے وہ؟ بیوی کو ساتھ دیا، حجرہ مبارک سے دوبارہ مسجد گئے، قرآن سنا، کہا یہ سالم پڑھ رہے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں ایسے قرآن بھی رکھے۔ وہ کہاں سے قرآن پڑھنے والے ہیں؟ میں جانتا ہوں زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں، لیکن کیا زندگی گزارنے کی ضروریات صرف قرآن کو چھوڑنے سے پوری ہوتی ہے؟ کیا بڑے بڑے لمبے نام بنا کے ساتویں لا کے لگا کے یہ قیامت کے دن یہ حجت بن جائیں گے کہ میں نے قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اور پڑھنے کا انداز نہیں سیکھا اور معانی کا خیال نہیں کیا؟ PhD کر جائیں گے۔ میں ادب سے کہنا چاہوں گا، میرا کوئی محترم پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم بٹھا کے پوچھ لیجیے، PhD
بس بھر جائے. جنہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی ہے وہ تو مرد تھے. وہ کیسی عورتیں تھیں. حجاج بن یوسف جا رہے تھے, ایک عورت رو کے کہتی ہے میں قسم دیتی ہوں تمہیں اس رب کی جس رب نے پہلے 15 پاروں میں کلا کا لفظ نہیں اتارا. پریشان ہو گئی, مائی کیا کہہ رہی, رک جاؤ. اس نے 15 پارے پڑھے, کہتا اب جو مانگتی ہے دے دو. واقعہ تم پہلے 15 پارے میں کلا کا لفظ نہیں آیا. یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ 15 پارے بغیر غلطی کے پڑھ سکتا ہے. بس دیکھتا یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ انہیں 10,000 حدیثیں یاد ہیں. یہ کون کرے گا؟ کہاں سے لوگ آئیں گے؟ زمین سے نہیں اگیں گے. یہ ہے میرا مشن, یہ ہے میرا منہج, یہ ہے کتاب و سنت کا منہج. کتاب و سنت کا منہج 4 سے 6 سے 10 سے 12 شعر سنا کے سلام کر کے چلے جانا, لوگوں کی نماز صبح کی ضائع کر کے چلے جانا, آدھی رات بٹھائے رکھنا, یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج ہے قرآن اور سنت, اس کی صحیح فہم اس کے پاس. اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہے کہ علم والے ہیں ہی وہ جن کو قرآن کی فہم ہے. آپ ناراض نہ ہوئیے گا, شوق اپنا ہے, ہو سکتا ہے آپ کا بھی شوق ہو. بڑے ذوق اور شوق اور تڑپ کے ساتھ جن کے سامنے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھتے ہو شعر سننے کے لیے, آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ قرآن کی آیتیں کتنے پڑھی ہے؟ کبھی قرآن سنا؟ میں آپ سے کہوں گا اللہ جلال آپ کو دنیا کے لیے مثالی عالم بنائے, لیکن مثالی بننا چاہتے ہو تو قرآن مجید اور حدیث پہ آپ کی دسترس ہونی چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اس کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا. امتیاز یہ ہے اہل قرآن کا, اہل حدیث کا, کہ وہ قرآن کو اس انداز سے سمجھتے ہیں جس انداز سے صحابہ کرام نے سمجھا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قرآن نے بڑے بڑے عجائب بیان کیے, رکا کرو, دل کو حرکت دو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں مصیبت یہ ہے کہ فن کی عظمت ختم, فنکاری عام ہو گئی. قرآن کی محافل بھی آج کھیل تماشا بن گئی. وہ کہا کرتے تھے دل کو حرکت دو, سوچ پیدا کرو, یہ سارا کچھ یاد کرنے لگ جائے. سامنے بیٹھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کرکٹ میچ ہو رہا ہے. قرآن مجید میں تو اللہ جلال نے اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بتاتی ہے كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن, صحابہ پہ جب قرآن پڑھا جاتا كما نعتهم اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ نے جیسے ان کا وصف بیان کیا, ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ تدمع اعینهم, ان کی آنکھوں سے آنسوں کی رم جم جاری ہو جاتی, وتقشعر جلودهم, اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جیسے یہ اللہ کی کلام, اور یہاں کوئی بنا ہوتا ہے, نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. یہ قرآن کی عظمت کے ساتھ تلاعب یہ شرعاً جائز نہیں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكينا أو سكيتا. کسی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صاحب قرآن ہے کہ نہیں ہے, یہ 5 صفات ضروری ہے. کوئی حافظ ہے, کوئی قاری ہے, کوئی خطیب ہے, واعظ ہے, قصاص ہے,
کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا ہے، کتنی مرتبہ مہینے میں قرآن پڑھ کے اس کو رونا آتا ہے، کبھی چیک کیا؟ کتنی مرتبہ وہ غمگین ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اسے برائی دیکھ کے، نافرمانی دیکھ کے کتنا غم آتا ہے۔ حلم اور بردباری، حکمت و دنائی اور بصیرت، یہ اہل قرآن کی نشانی ہے۔ سکینہ او سکیدن، اگر اہل قرآن کے اندر سکون نہیں ہے تو پھر دنیا میں کسی کے اندر سکون نہیں۔ اگر افراتفری قرآن پڑھنے والوں کے اندر ہے تو سمجھ لو انہوں نے قرآن کی اس پیغام کو پھر سمجھا ہی نہیں ہے۔ اہل قرآن سے بڑھ کے پرسکون اور پرکیف زندگی دنیا کی کوئی طاقت گزارتی نہیں۔ ولا ينبغي لأهل القرآن أن يكون صخابا صياحا حديدا، یہ آوازیں کسنے والے، چیخ و پکار کرنے والے، ان کو اہل قرآن نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تو ان کی چیخ نکلتی تو رو کر کے اللہ عز و جلال نے کیا کہا، اللہ عز و جلال کے اس چھوٹے سے مبارک فرمان کو ساری رات اللہ کے رسول پڑھتے رہے، روتے رہے۔ ان تعذبهم ساری رات روتے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ 27 مرتبہ ایک سورت کو پڑھا ہے صرف اس کے معنی کو سمجھنے کے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اگر اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھوں غور کر کے اس کے معنی کو، یہ بہتر ہے کہ میں ساری رات قرآن تیزی سے پڑھ لوں اور کہوں کہ میں نے تو قرآن بہت پڑھ لیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قعب القرظی، یہ لوگ ایک ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے راتیں گزار دیتے ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ جب میں آیا تو وہ عشاء کے بعد قیام میں کھڑی تھی اور ایک آیت پڑھ رہی تھی، تقرأ وتبکی، تقرأ وتبکی، پڑھتی رونے لگ جاتی، پھر پڑھتی پھر رونے لگ جاتی۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جلال ہمیں جہنم سے محفوظ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو میں بازار جاتا ہوں، کام ہے مکمل کر کے آتا ہوں۔ بازار گئے، سامان خریدا، واپس آئے اور ابھی بھی وہ کھڑی پڑ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ عمر تھی تو بہادر، جس کے بارے میں قیصر نے کہا تھا، روم کے بادشاہ نے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ عمر ہے کون؟ انہم قد اکل کبدی، اس کے خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ وہ عمر اتنا جری اور بہادر تھا کہ روم کی سلطنت کانپتی تھی، اس کا نام نہیں تھے، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ
نکلتی ہے، پچھلی صفوں تک آواز جاتی ہے، راوی بیان کرتے ہیں رو رو کے دونوں آنکھوں کے ساتھ ان کے نشان بن چکے تھے۔ آج یہ چیز اللہ ہماری قسمت بھی کر دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ یہاں نظام ایسا بادشاہی، جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہوں گے قرائے کرام اور آگے کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ۔ اس قدر محرومی کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ جلال کیا فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، صلحاء، اتقیاء اور علماء ربانیین کا یہی منہج تھا۔ کون سا؟ جس کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابی کہتے ہم 10 آیتیں پڑھتے، جب تک ان کے معانی نہ پڑھ لیتے، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے، ہم 11ویں آیت کی طرف منتقل نہ ہوا کرتے۔ آپ میں سے کتنے میرے پیارے بھائی ہیں جن کو 10 آیتیں یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ کسی کو بھی یاد نہیں؟ میں بھی تو پڑھنا چاہیے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی نہیں تھا۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا وَالْعَمَلَ مَعًا كما فی روایت اخرى، ہم صرف قرآن نہیں سیکھتے تھے، اس کے ساتھ عمل بھی سیکھتے تھے۔ فہم جب تک نہیں ہوگی، یہ آپ کی طبیعت اور زندگی میں اثر انداز نہیں ہوگا، آپ اس سے نصیحت نہیں لے پائیں گے۔ کیا کمال بات کی ہے امام آجری نے، وہ کہا کرتے تھے قرآن کو اصل میں پڑھتا ہی وہ ہے جب متقین کی آیت آتی ہے ھدی للمتقین، تو رکتا ہے اور کہتا ہے متی اکون من المتقین، اے اللہ میں کب متقی لوگوں کی صف میں کھڑا ہوں گا۔ جب وہ پڑھتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، متی اکون من الفائزین، اے اللہ کامیاب ہونے والوں میں میرا شمار کب ہوگا؟ متی ازہد فی الدنیا، متی ارضى فی الآخرہ، متی اتوب من الذنب، میں آخرت کی رغبت کب کروں گا؟ یہ رغبت والوں کا تذکرہ ہے، یہ زاہد لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، یا اللہ میں کب ان لوگوں میں شامل ہوں گا؟ یہ شخص ہے جو قرآن کا حق ادا کر رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا فہم نہ ہو، واقفیت نہ ہو تو انسان بہک جاتا ہے۔ اس لیے مجاہد بن جبر رحمہ اللہ، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے قابل ترین شاگرد ہیں، جن نے 3 مرتبہ ایک آیت کر کے پورا قرآن تفسیر سے عبداللہ ابن عباس سے پڑھا، وہ کہا کرتے تھے احب الخلق الى اللہ اعلمهم بما انزل، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم یہ ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کی آیتیں مسلمانوں میں فٹ کر رہے ہوتے ہیں، کافروں کی آیتیں ہم منافقوں کی آیتیں مسلمانوں میں فٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا تعلق اس کی آیت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ بھی ایک مسئلے کو سنتے ہوں گے، جب کسی سے آپ کہتے ہیں کہ میرے محترم، صحیح بخاری کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو قرآن
قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور سے سنو. اور یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بات تو صحیح ہے میرے پیارے بھائی. یہ جو آیت آپ نے سنی ہے سورۃ الاعراف کی آخری آیتوں میں سے ہے اور وہ سورۃ مکی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت نازل کی، وہ بھی سورۃ مکی ہے. جب کافر یہ کہتے تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شور کیا کرو جب قرآن آئے، قرآن پڑھا جا رہا ہو. اس کے مقابلے میں مکہ میں مومنوں سے کہا گیا نہیں، قرآن جب سنا جائے خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو. اسمعوا کے الفاظ نہیں، فاستمعوا کے الفاظ ہیں، غور سے سنو. کیا مکہ میں نماز شروع ہوئی تھی؟ نماز تو مدینہ میں 2 بجے کی شروع ہوئی. تو یہ کافروں کی آیتوں کو مسلمانوں میں فٹ کیسے کر رہے ہیں کہ باتیں نہیں پڑھنی؟ اگر قرآن کا فہم ہوگا، یہ علم ہوگا کہ قرآن کی آیت کب اتری، قرآن کا حکم کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، مراد الہی کیا ہے، آپ کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوں گے. کوئی شخص اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کتاب و سنت کے منہج سے پھیر کر غلط منہج کی طرف لے جانے میں کامیاب نہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اس لیے فرماتے تھے والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیم نزلت وأین نزلت. اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کی اس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. اور ساتھ یہ کہتے تھے وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُهُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُ، اگر مجھے پتہ چل جائے ایسی ہستی کا کہ جس کو مجھ سے زیادہ علم ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں اور وہاں تک سواری جا سکتی ہے تو میں اس کے پاس ضرور پہنچوں. آج یہ باتیں تو بس کی مفقود ہوگی نا. کون سبب نزول یاد کرے اور کون ہے جو اتنی محنت کرے. بس ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیا ہے اتنا کافی ہے. کیسے پڑھ لیا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کیسے. تو فہم قرآن سے آپ اللہ ذوالجلال کے محبوب ترین لوگوں کے سب میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ ذوالجلال کا تقرب اگر آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ کو قرآن کا ترجمہ، مفہوم، اس کی تفسیر، اس کا مدعا یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ النَّوَافِلِ كَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ بِتَفَكُّرٍ وَتَدَبُّرٍ وَتَفَهُّمٍ. سب سے آسان راستہ جو اللہ ذوالجلال کے تقرب کا ہے نوافل میں سے آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، سوچ کے پڑھیے، غور کر کے پڑھیے اور پھر سمجھ کے پڑھیے. میں آخری 2 باتیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. یاد رکھیے گا یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، یہ 4 سے 6 دن کی دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اس قرآن کو پڑھنے، ایمان لانے اور سمجھنے کا فائدہ آپ کو قبر میں بھی ہو. لمبی روایت نبی داؤد کی صحیح الجامع کی اور اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بھی آپ نے سنا ہوگا. جب فرشتے آتے ہیں میت کو بٹھاتے ہیں فیقعدانی ویسألانی، سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو
جو ہستی آپ کی طرف مبعوث کی گئی تھی۔ مومن جواب دیتا ہے، 3 سوال 3 جواب۔ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں سوالوں کے جواب کیسے آئے؟ مومن پھر 3 باتیں کہے گا، قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ ذو جلال کے کلام کی تصدیق کی۔ 3 جواب دیتا ہے، جب تک سمجھے گا نہیں عمل کیسے کرے گا؟ منافق سے بھی، جو عقیدے کا منافق ہے، کافر سے بھی سوال ہوتے ہیں، 3 سوال اور 3 جوابوں میں کہتا ہے ہاں لا ادری۔ یہ ہاں کا کیا معنی ہے؟ کہ انه يتذكر شيئا ولم يذكر، سوچتا ہے یہ لفظ تو گزرا تھا، رب، دین، رسول، لیکن وہاں یاد نہیں آئے گا۔ پھر کیا کہے گا؟ اقول كما يقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں تو ویسے ہی کہتا تھا، لا الہ تھا۔ فرشتے اس وقت کہیں گے لا دعیت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو تمہیں سوالوں کے جواب کیسے آتے؟ یہ خوش نصیب مومن ہے جس کو قبر میں بھی جب 3 سوال کیے جائیں گے جواب آئیں گے، پھر پوچھیں گے کیسے آپ کو پتا چلا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، ساتھ ہی اللہ ذو جلال کی طرف سے اعلان ہوگا ان صدق عبدی۔ صحیح الجامع کی ایک لمبی روایت ہے، یہ فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے، البسوہ لباس الجنہ، یہ 3 چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، اس کو ابھی جنتی لباس پہنا دیا جائے، افرشوا لہ فراش الجنہ، یہ مٹی کے گراؤندے میں چھوڑ کے چلے گئے اور نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا کیونکہ سنت نہیں ہے، مٹی پہ لٹا گئے، نہیں، ابھی سے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اس کی قبر کو کھول دیا جائے، بہت چھوٹی سی جگہ بیچ دو، مٹی کے گراؤندے میں چھوڑ گئے، نہیں، اس کی قبر کو اتنا کھول دو، مد بصری، جہاں تک نظر جاتی ہے، اور ایک جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، فَيَأْتِيهِ مِن رِّيحِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور خوشبوئیں بھی